السلام علیکم، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جانے جہاں کی جانب سے پیش خدمت ہے مصحف ناول کی قسط نمبر 51۔ ماما ماما ماما، کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما، وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوں پہ رکھے۔ وہ حیران ہو گئی، پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ ماما، آپ رویا نہ کریں، میں ہوں نا آپ کا بیٹا تیمور، میں آپ کی اسٹرینتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، اور جب میں ہوں تو آپ کسی اور چیز کی ٹینشن نہ لیا کریں۔ میں آپ کا بیٹا، آپ کے ساتھ ہوں، آپ خوش رہا کریں ماما۔ وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور محمل بھیگی آنکھوں سے مسکراتی اس کے ہاتھ تھام رہی تھی۔ میں تو نہیں رو رہی تیمور بیٹا۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں جسے آپ ایسے بے وقوف بنا لیں گی اور کہہ دیں گی کہ میں تو پیاز کاٹ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مما، میں بڑا ہو چکا ہوں، میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہوا کریں نا۔ وہ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی، دیکھو میں بالکل خوش ہوں، دیکھو مٹر بھی سارے میں نے نکال دیے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ نا کہ تم شاپ سے کیا لائے ہو؟ ماما، یہ دیکھیں میں چپس لایا ہوں، آپ بھی کھائیں گی نا؟ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور دیکھیں ماما، میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں اور آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر سو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ اچھا چلیں آئے باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو نا تیمور بیٹا، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا، ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ناشکری ضرور کر رہی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا تیمور، اس کی کل کائنات اسے مل چکا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں ہمایوں کی گئی باتیں اس کے دل میں رہ گئی تھی، جو اسے ہمیشہ خفا کر دیتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ واقعی میں اپنوں کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور محمل کے لیے بھی یہ واقعی مشکل تھا، لیکن اس کا بیٹا اس کے زخموں پہ کافی اچھی طرح سے مرہم رکھ رہا تھا، اور وہ بہت خوش بھی تھی۔ اگلا سین پھر اس کی لائبریری سے شروع ہوتا ہے، جس کی کافی عرصے سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ تو بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کتنے ہی ہفتوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ کسی دن وہ کروا لے۔ آج اس نے ہمت کر ہی لی، اور آخرکار اس نے بلقیس کو کہہ دیا، اور اس سے تو کہنے کی دیر تھی، وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی کاموں میں، بہت تیز طرح چست اور بہت ہی اچھی تھی بلقیس۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایات دے رہی تھی۔ بلقیس ایسے کرو، یہ والی بکس اندر رکھ دو اور اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب پلیز ہٹا دو، اور اس والے شیلف میں یہ رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی، سالوں سے کسی نے اس کی کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی جی برا نہ منایا، پر قسم خدا دی اس کمرے چ کسی صفائی نہیں کرائی، اتنا گندا کمرہ ہے، خدایا میرے تو دل خراب ہو رہا ہے۔ بہت باتیں کرتی ہو تم، ایسا کرو ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کر دو، اور یہ سب اسی میں رکھ دو۔ میں مل بی بی جی تانوں ایک مشورہ دیواں تے منسو اینج کر دیا نا، ان ساری کتاباں کی چاہ کے اس شیلف چ رکھ دینے ہیں۔ اچھا بلقیس رکھ دو، ہاں ٹھیک ہے وہیں پہ رکھ دو۔ اس سے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور انماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ اب بلقیس ذرا یہ والا لفافہ اٹھا کر مجھے دو، شاید ہمایوں کے کچھ کام کا ہو۔
کتابیں سیٹ کرتی بلکیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھما دیا. لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا. اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا, کوئی نام کوئی پتہ نہیں تھا. اوپر بس ایک لگی ہوئی ٹیپ تھی جیسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو. پتہ نہیں کس کا ہے. بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا. ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا. اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا, اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا. سٹیمپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے. محمل ابراہیم, فرشتے ابراہیم. وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں. یہ تو وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا, وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ اس کی گردن پہ پستول رکھ کر. مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا. یہ موضوع کبھی بھی زیر بحث بھی نہیں آیا تھا. بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا مگر وہ ٹال گئی تھی. اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا بھی دیتی. پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا اور کیا وہ اسی کی وجہ سے اسے بدسن تھا. مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہ تھی. اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا. اس نے پھر دوسرا سفید لفافہ اٹھایا. وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا. اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا. اندر کچھ فوٹوگراف تھے شاید. محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا. چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے پھسلتی فرش پہ جا گری. اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا. وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں. فواد اور محمل. وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی. ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا. گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھے محمل. ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل. ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے. قابل اعتراض تصویریں, قابل اعتراض وہ مناظر. وہ سب کبھی بھی نہیں ہوا تھا تو ان تصاویر میں کیسے آ گیا؟ اس نے پھر سے تصویروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اس کا لباس, اس کا چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا. کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹو شاپ یا اس قسم کی کوئی ٹرک کا کمال تھا. پہلی نظر میں تو واقعی اسے پتہ نہیں لگا تھا مگر بغور دیکھنے پہ وہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نقلی ہیں. اور ہمایوں, وہ تو خود ایک پولیس آفیسر تھا. وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا. اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ اتنے سارے سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے اور جواب اس کے پاس نہیں تھا. اور پھر اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ کیا موئز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا. پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے. آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی. محمل کو سجا سنورا اور ہنستا بستا دیکھ کر وہ شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی. اسے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے اور ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی. اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا. یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا. مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان سب کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجھا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دور اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات. پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا. پوری تصویر نہیں بن پا رہی تھی. اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. واقعی اس کا دماغ اب چکرا رہا تھا. اور اتنے میں بلکیس اوپر سے آ گئی اور اس کا وہی انداز. بی بی صاحب, مینوں لگ رہا ہے تہاڈا سر چکرا رہا ہے, تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. تک ٹھڈے ٹھڈے پسینے بھی آ رہے نے تانوں.
ایتھے کمرے منوس سے اتنی گرمی ایتھے میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، باقی کم اسی بات چکٹ سا بی بی صاحب باہر چلو، آؤ نا، چلو چلو جلدی کرو، ہاں مجھے باہر لے چلو، چپ کر جاؤ، تم اتنا بولتی ہو۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی کہ کہیں بلقیس انہیں نہ دیکھ لے، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ بلقیس کی نظر صرف انہی تصویروں پہ تھی۔ پوری بلقیس پھپھو والے کام کرتی تھی یقیناً، لیکن پزل کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا، اور بس وہ یہی سوچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سین ہو گیا ختم۔ ناول میں بھی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ واقعی میں تجسس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہو اور وہاں پہ سین ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو واقعی کیوروسٹی ہو رہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اگر آپ واقعی جاننے چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون فار مور اپڈیٹس۔ بائے بائے۔